اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کی کامیابی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں میں سے سب سے پہلی رکاوٹ طاغوت، اور سب سے پہلا طاغوت اور سب سے پہلا موجود جس نے پروردگار عالم کے ارادے کے مقابل میں اپنا ارادہ اور اپنی سوچ اپنی فکر مسلط کرنے کی کوشش کی، اس کا نام ابلیس یا شیطان تھا۔ تو آج آپ کی خدمت میں شیطانی تفکر یعنی شیطان، جب شیطان کہتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں شیطان کو بار بار شیطان کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے قرآن مجید جو سراسر ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو اس قرآن میں شیطان کا تذکرہ اور شیطان کا قصہ اور شیطان کی باتیں بار بار تکرار کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کرنے کے لیے؟ ویسے تو کلی طور پر ہم قرآن کے بارے میں قرآن ویسے پڑھتے کم ہیں، قرآن کے بارے میں غور و فکر کم کرتے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ لیکن شیطان کے بارے میں یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب، ایک الہی کتاب، ایک دستور حیات، ایک دستور ہدایت، ایک ایسی کتاب جس کے الف سے لے کر یا تک الہی کلام پر مشتمل ہے، خدا کا کلام ہے، دنیا میں واحد کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، سراسر جس کے الف سے لے کر حمد کے سورہ حمد سے لے کر سورہ والناس تک خدا کا کلام ہے۔ ایک ایسے کلام میں، ایک ایسی کتاب میں، اس عظیم کتاب میں شیطان کا تذکرہ، شیطان کا قصہ اور شیطان کی داستان کو کیوں بار بار تکرار کر رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اہداف وجوہات ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بنیادی وجہ یہ ہے، انسان کو یہ سمجھانا اور یہ بتانا مقصود ہے، اے انسان تمہارے لیے ایک دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اس دشمن کے دشمنی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دشمن کے دشمنی کرنے کے اہداف کیا ہے؟ بس دشمن کون ہے؟ دشمن کی دشمنی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دشمن کے اہداف کیا ہے؟ دشمن کے وار کرنے کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہمیں بتانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں شیطان کو بار بار ذکر کیا ہے۔ یا ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ شیطان بنا ہے تو کیوں شیطان بنا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر، کن افکار کی وجہ سے، کن نظریات کی وجہ سے، کن صفات کی وجہ سے ایک ایسا موجود جو عالم ملکوت میں فرشتوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے والا، جیسے ہم نے کل مولا امیر علیہ السلام کا فرمان نقل کیا خطبہ قاصعہ سے، جس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی ہو، فرشتوں کا ہم پلہ ہو، فرشتوں کا ہم رتبہ ہو، فرشتوں کے ہم رتبہ بن کے خدا کی عبادت کرنے والا ایک موجود شیطان کیسے بنا؟ اس کے افکار کیا تھے؟ اس کے نظریات کیا تھے؟ اس کی صفات کیا تھی؟ اب یہ ہمیں بتانے کے لیے ہر وہ انسان، ہر وہ موجود، ہر وہ مخلوق جس کے افکار شیطان کے افکار سے ملتے جلتے ہوں گے، جس کی صفات شیطان کی صفات سے ملتی جلتی ہوگی، اسی کو قرآن نے کہا ہے شیطان جنی اور شیطان انسی۔ شیطان جنی، کبھی کبھار ہم دوسروں کو شیطان جنی کہتے ہیں، شیطان انسی کہتے ہیں، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، اپنے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بس آج آپ کی خدمت میں شیطان کے افکار اور شیطان کی صفات اور شیطان کے نظریات کیا تھے، جن نظریات کی بنا پر، جن صفات کی وجہ سے شیطان اتنا شرور اور منحوس موجود میں تبدیل ہوا ہے۔ ابلیس کو اللہ کا فرمان، اللہ نے یہ کہا، دیکھیں یہ حضرت آدم تم لوگوں سے یعنی فرشتوں سے بھی برتری رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے تواضع کرو، اس کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہم آدم کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، آدم کی رشد کے لیے، آدم کی کامیابی کے لیے، آدم کی سعادت کے لیے، آدم کی ہدایت کے لیے ہم آدم کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، بس شیطان حقیقت میں
اصل میں سجدہ کرو کا مطلب یہ تھا اہل فضائل کی فوقیت کو قبول کریں. کیونکہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا تو خدا نے یہ کہا دیکھیں آدم کے پاس علم زیادہ ہے لہٰذا فرشتوں سے افضل ہے. تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی برتری اور اس کی افضلیت اور اس کی فوقیت کو ہم قبول کرتے ہیں. بس آدم کے سامنے سجدہ کرو کہ کہنے کا اصل مقصد اور راز یہ تھا اہل فضائل کی فوقیت کو قبول کرو. 2 فضائل کی راہ اور اہل فضائل کی خدمت کرنے کو قبول کرو. 3 الہی تمدن کی فوقیت کو قبول کرو، یعنی الہی فضائل کی ترویج کے لیے زمینہ فراہم کرنا، ایک الہی تہذیب کی ضرورت ہے، اس کو قبول کرو. تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم قبول کریں گے. اہل فضائل کی برتری کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، اہل فضائل کی فوقیت اور اس کی خدمت کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. فضائل کی ترویج کے لیے الہی تمدن، الہی تہذیب، الہی ماحول، الہی سوسائٹی، الہی معاشرے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. فرشتوں نے کہا ہم قبول کرتے ہیں. ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے فسجدوا، تمام ملائک نے اس بات کو تسلیم کر لی الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا، یعنی وہ جو باتیں ہم نے ابھی بتائی تھی ان باتوں کو قبول کرنے سے شیطان نے انکار کیا. ایسا نہیں کہ سر اس نے زمین پر رکھنے سے انکار کر دیا ہو. قال انا خیر منہ، دیکھیں وہ یہ کہتا ہے استدلال انا خیر منہ. دیکھیں حضرت پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ یہ آدم برتر ہے، آدم بافضیلت ہے، آدم کو فوقیت ہے. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے. شیطان کہتا ہے نہیں، آدم سے میں افضل ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں آدم کی برتری، میں آدم کی فوقیت، آدم کی فضیلت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بس اللہ کے ارادے کے مقابلے میں ابلیس کا طغیان، ابلیس اپنا ارادہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنا ارادہ محقق کرنا چاہتا ہے. دنیا میں ابلیس یہ چاہتا ہے، یعنی شیطان آدم کو سجدہ نہیں کیا، سجدے کا انکار کر کے وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا ہے ایک دنیا میں سلطنت مجھے دینا ہوگا کیونکہ میں برتر ہوں. یعنی آدم کو سلطنت نہیں ملنی چاہیے، حکومت مجھے ملنی چاہیے شیطان کو. 2 دنیا میں مادی سلطنت حاکم اور برتر ہونی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو وہ اپنی برتری کے لیے دیکھیں پروردگار عالم آدم کی برتری کے لیے جو صفت ذکر کرتا ہے وہ علم کی صفت ہے، کیونکہ آدم میں علم زیادہ ہے لذا وہ برتر ہے. جبکہ شیطان اپنی برتری کے لیے کیا کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ اور مٹی کو مقایسہ کرتا ہے. یعنی وہ اپنے جسمانیت کو معیار قرار دیتے ہیں، مادے کو معیار قرار دیتے ہیں. یعنی میں افضل ہوں، یعنی کیا مطلب مادی سلطنت حاکم اور برتر ہونی چاہیے، معنویت روحانیت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مادے کی. ابھی دنیا میں دیکھیں ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی برتری اور لوگوں کی فضیلت کا معیار کیا ہے، علم کا زیادہ ہونا، ہاں پرہیزگاری کا زیادہ ہونا، رحم کا زیادہ ہونا، بخشش کا زیادہ ہونا، یہ معیار ہے یا نہیں. شہرت کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، اثر رسوخ کا زیادہ ہونا، قوم قبیلے کا بڑا ہونا. لیکن کس چیز کو ہم برتر ہونے کا، افضل ہونے کا، مقدم ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں؟ اگر ہم مادی معیارات کو برتر اور افضل ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں تو وہی شیطانی سوچ ہے. اگر نہیں معنوی فضائل اور معیارات کی بنا پر کسی کی برتری اور کسی کی فوقیت کو قبول کرتے ہیں تو وہی الہی تفکر ہے. 3 دنیا میں برتری کے لیے مادی معیارات ہونے چاہیے. مساوی دنیا میں دیکھیں ہم اس کی مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ سب سے بڑا مشہور ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سیلیبریٹی ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں ملین افراد اس کے فالوور ہیں، لہٰذا ہم اس کی مانتے ہیں.
فلم میں کام کرنے والے دیکھیں، کھیل میں کام کرنے والے دیکھیں، جس کے مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں، اس کو برتر سمجھتے ہیں، اس کی فوقیت کا قائل ہے۔ وہی شیطانی سوچ ہے۔ 4، فضائل صرف آخرت میں برتری کا معیار اور عامل ہونا چاہیے۔ ہاں، آخرت میں، قیامت میں فضائل کی بات کریں، دنیا میں فضائل نہیں، دنیا میں فقط مادیات کی بات کریں۔ وہی شیطانی سوچ، شیطان کے افکار آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ 5، دنیا میں مادی تمدن حاکم ہونا چاہیے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل پانا چاہیے، ایک ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے جس میں فقط مادی معیارات حاکم ہو، اس میں کوئی معنویت، کوئی فضائل، کوئی تقوی و پرہیزگاری، کوئی انسانیت، کوئی الہی اقدار کی حاکمیت نہ ہو۔ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس معاشرے کی بنیاد مادیت پر ہو، جس معاشرے کی بنیاد میں فضائل کی کوئی نام و نشان نہ ہو، اس معاشرے میں انسانیت کے کوئی نام و نشان نہ ہو، اس معاشرے میں الہی اقدار کی کوئی نام و نشان نہ ہو، اس میں فقط مادیت ہی مادیات ہو، اس میں دنیاوی شہرت، اس میں دنیاوی مال و منال، اس میں دنیاوی کرسی، اس میں دنیاوی قوم قبیلہ، جس کا قوم قبیلہ بڑا ہو، جس کے پاس ثروت دولت زیادہ ہو، جس کے پاس شہرت زیادہ ہو، جس کے پاس مکاری زیادہ ہو، جس کے پاس ہیلا بہانہ زیادہ ہو، وہ ہم پر حاکم ہوتا ہے، اور لوگ اسی کو حاکم سمجھتے ہیں، اسی کے حق میں لوگ مظاہرے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ تو شیطانی افکار ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ان افکار میں سے کوئی ہماری فکر بھی ہے تو ہمارے افکار بھی، ہمارے نظریات بھی وہی شیطانی نظریات ہوں گے۔ بس خدا نے ابلیس کو ملکوت سے نکال دیا اور اس سے جہنم کا وعدہ دیا۔ ابلیس نے ضد کی اور کہا، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ملکوت کا راستہ پیدا کرنے نہیں دوں گا سوائے ان کے مخلصین ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ قرآن میں شیطان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں کو فرصت ہو گئی تو پڑھ لیں۔ دیکھیں شیطان کے بارے میں خدا نے کہا، ان علیک اللعنۃ، دیکھیں خدا کہتا ہے ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تمہارے اوپر میری لعنت ہو اور وہ بھی یوم قیامت تک میری لعنت ہو، یعنی ملعون قرار دے دیا۔ تو قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان کہتے ہیں پروردگارا، دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا کہ شیطان خدا کا منکر نہیں ہے، ہاں ملحد نہیں ہے، خدا کو قبول کرتا ہے۔ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دو۔ قال فإنک من المنظرین، خدا کہتے تمہیں ہم مہلت دے دیں گے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک۔ قال رب بما اغویتنی، اب شیطان کے تفکر دیکھیں، ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، کبھی اشتباہ ہم کرتے ہیں، غلطی ہم کرتے ہیں، پھر ہم دوسروں کے گردن پر ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھار نعوذ باللہ خدا کی گردن پر، یہ خدا نے کروایا ہے۔ اب بہت سارے مکاتب بھی ہیں مسلمانوں کے درمیان، خود گناہ کرنے کے بعد چونکہ جبر کے قائل لوگ ہیں، وہی شیطانی تفکر ہے، گناہ ہم کرتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں یہ تو خدا نے کروایا ہے۔ شیطان یہی کہتا ہے قرآن میں، قال ربی، اے میرے پروردگار، بما اغویتنی، آپ نے مجھے دھوکے میں ڈالا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خود اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، اور تکبر، یہ دو بہت ہی خطرناک قسم کی صفت ہے، مہلک صفت ہے۔ تکبر اور حسد کی وجہ سے خود گمراہ ہوا ہے، اپنی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ الزام خدا پہ لگاتا ہے، بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اب میں انتقام لوں گا، کیا میں ان انسانوں کے جو برے اعمال ہے وہ خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، ہماری زبان میں سبز باغ دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ آپ نے نعوذ باللہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ان تمام انسانوں کو، اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا۔ آدم کے سلسلے میں نعوذ باللہ شیطان یہ کہتا ہے، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا
تو میں اولاد آدم کو سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، الا جو مخلص ہے، جن تک میری دسترسی نہیں ہے، میرے قدرت میں نہیں آتے ہیں، وہاں وہ جس کو ہم معصومین کہتے ہیں، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ بس ان آیات کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، شیطان سے متعلق بہت ضروری ہے ہماری اصلاح کے لیے، شیطان کیسے شیطان بنا، کیونکہ شیطانی تفکر کی شناخت بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو شناخت ہوگی، معرفت ہوگی، تو آپ شیطانی تفکر، شیطانی سوچ، شیطانی صفات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ بس شیطانی تفکر کی شناخت ضروری ہے، یعنی تقویت بعد مادی۔ شیطانی تفکر کا خلاصہ اگر یہ بیان کروں، بعد مادی کی تقویت، بعد مادی کو معنوی پر ترجیح دینا شیطانی تفکر کا خلاصہ ہے۔ ابھی ہم میں سے بہت سارے ہوتے ہیں، ہم بھی مثلاً یہ معاشرہ یا یہ حکومت، یہ سسٹم کیسا ہے، تو فوراً ہماری نگاہ چلی جاتی ہے مادیات کی جانب، روٹی کپڑا مکان۔ درست ہے، انسان کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لیکن سب کچھ تو یہ نہیں ہے، یہ کچھ ہے۔ ہاں، تربیت کی بھی ضرورت ہے نا، سعادت کی بھی ضرورت ہے نا، ہدایت کی بھی ضرورت ہے نا۔ فقط روٹی کپڑا مکان، یہ تو حیوان تو نہیں ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے جس کے لیے فقط روٹی کپڑا مکان کا اہتمام کریں اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ ہاں، بعد جسمانی کے اعتبار سے، بعد حیوانی کے اعتبار سے ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں سعادت کی ضرورت ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بس بہت سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا مکان، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور یہ حکومت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی پھر ہماری نگاہ چلی جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہے، سستی ہے، کیا ہے۔ ممکن ہے آپ کے لیے ٹماٹر اور آلو سستا ملے، لیکن آپ کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ کی تربیت کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ کی سعادت کا کوئی انتظام نہ ہو، نہ فقط سعادت کا انتظام نہ ہو بلکہ آپ کے انحراف کا زمینہ فراہم کرے، نہ فقط زمینہ فراہم کریں بلکہ گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف آپ کو کھینچ کے لے کے جاتا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے نا؟ بس ہماری نگاہ فقط مادیت پر ہوتی ہے، وہی شیطانی سوچ ہے۔ بس شیطان یہ کہتا ہے میں تمام انسانوں کو، اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اپنا تفکر ان میں پروان چڑھاؤں گا۔ خدا نے اس کے مقابل میں کہا تم اور ان کو جہنم میں ڈالوں گا، یعنی ان کی عاقبت یہ ہوگی، تمہاری عاقبت بھی تباہ ہوگی، اور جو تمہاری بات مانے گا اس کی عاقبت بھی تباہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ شیطانی تفکر کا خلاصہ ہوا جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ اصرار کے ساتھ التماس کروں گا، شیطان سے متعلق جو آیات ہے ان آیات کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ یہ شیطان کی داستان اور شیطان کا قصہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے۔ بس طاغوت کچھ حد تک ہمیں سمجھ میں آ گیا، البتہ مزید سیاسی جو طاغوت ہے اس کو ہم مزید ایک دو جلسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے آخری رات بھی ہے، شب عید بھی ہے، اس اعتبار سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابلیس کا تفکر یعنی طاغوتی تفکر، طاغوتی سوچ یہ ہے مادی پہلو کی تقویت اور فقط مادیت کی ترقی، مادی جلووں کے مالکین کی برتری، جس کے پاس پیسے ہیں اس کو فوقیت ہے، جس کے پاس قوم قبیلہ ہے اس کو برتری ہے، جس کے پاس اثر رسوخ ہے اس کی برتری ہے۔ دو، مادی تمدن ایجاد کرنے کی ضرورت۔ تین، فضائل اور اہل فضائل کی حاکمیت کی ناکامی اور اس کی مخالفت۔ چار، الہی تمدن ناقابل نفاذ ہے، عملی نہیں ہو سکتا۔ آپ امامت کی بات کریں گے، آپ ولایت کی بات کریں گے تو فوراً لوگ کہیں گے نہیں یہ قابل عمل نہیں ہے، باقی سب قابل عمل ہے، لیکن ولایت کی بات ہوگی، امامت کی بات ہوگی تو لوگ کہتے ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ ابلیسی سوچ ہے۔ بس ابلیس کا آشکار ہدف، شیطان کے جو اہداف ہیں وہ اہداف یہ ہے دنیا میں مادی یعنی طاغوتی تمدن کی بنیاد رکھنا، اس کا آشکار اور واضح ہدف یہ ہے۔
لیکن ابلیس کا پوشیدہ ہدف یہ ہے انسان کی، ہاں نہ حیوانوں کی، انسان کی ترقی کا زینہ ختم کرنا اور نسل انسانی کو نابود کرنا۔ اب نسل انسانی کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ خود وہی جو ظاہری انسان کو ختم کرنا، دوسرا یہ ہے انسان کی انسانیت کو ختم کرنا۔ آپ دیکھیں انسان شناسی کے مختلف ہم نے مختصر گفتگو کی تھی، اس گفتگو کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ بات آپ کے لیے سمجھ میں آنا آسانی ہوگی۔ انسانیت کے خلاف سب سے پہلے انسان شناسی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اس کے آغاز بھی مجہول، انجام بھی مجہول، انسان اسی جسم کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس انسان کے اس دنیا میں پہلے دیکھیں انسان کی معرفت کے اعتبار سے، شناخت کے اعتبار سے انسان کو ایک مجہول موجود بنا دیا، جس کا آغاز بھی مجہول، جس کا انجام بھی مجہول، جس کے دنیا میں طرز زندگی بھی مجہول، ایک مجہول مطلق، ایک مادہ خالص، ایک جسمیت صرف، ایک بدن خالص کا نام انسان نام رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات وجود میں آ گئے۔ پھر اس انسان کو ختم کرنے کے لیے ابھی دنیا میں ایٹم بم کی بات ہے۔ یہ ایٹم بم کس کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے؟ جو عالمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، یہ ایٹم بم کس کے لیے ہوتا ہے؟ ابھی آپ ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے غور کریں، ایٹم بم کس کی خدمت کے لیے؟ ایٹم بم انسانوں کو قتل کرنے کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے، انسانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ خصوصاً دنیا میں ابھی تو مضحک خیز جو بات چلتی ہے وہ یہ ہے، جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے وہ حقوق بشر کی بات زیادہ کرتے ہیں، وہ انسان کا احترام کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ خوب آپ حقوق بشر کے داعی ہے، آپ انسان کی ترقی کا خواہاں ہیں، آپ انسان کی پیش رفت کے چاہنے والے ہیں، تو ایٹم بم کس کی خدمت کے لیے ہیں؟ انسان کو قتل کرنے کے لیے۔ دیکھیں بس یہ دیکھیں میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر کے ہم بھی قبول کرتے ہیں واقعاً یہ لوگ حقوق بشر کے دعوے دار ہیں اور بشر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور بشر کی ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ خوب ایٹم بم بھی بنا کے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کس پہ گرانے کے لیے، کس کو مارنے کے لیے، کس کو قتل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، فقط ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ ہمارے اوپر مارنے کا خطرہ ہے، ہمارے پاس ہوگا تو ہم بغیر کسی مقابلے کے جب چاہے جہاں چاہے، جس طرح جاپان پہ گرایا تھا اسی طرح کسی جگہ میں بھی ہم ایٹم بم گرا کے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ابلیسی سوچ ہے، جیسا کہ قرآن میں ابلیس نے یہ کہا تھا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، میں اس نسل آدم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ابھی دنیا میں بہت سارے، اسی لیے امام خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا تھا۔ دیکھیں نسل آدم کو برباد کرنے والا وہی شیطان کی سوچ ہے اور شیطان کا وعدہ ہے۔ بس ابلیس کا تفکر، اس کے تفکر کے دو محور ہیں۔ پہلا محور یہ ہے مادے کو معنویت پر مقدم کرنا، یعنی اس جہان میں مادی تمدن حاکم ہو۔ دوسرا رشد کے لیے، برتری کے لیے معیار، مادی معیارات ہمارے لیے اصل ہے۔ اب دیکھیں انسان کی نسل تباہ کرنے کے لیے ہم جنس گرائی ہے، فیمنزم ہے۔ فیمنزم کو دیکھیں، اگر دنیا میں اس کو بے عنوان قانون قبول کریں، فرض کرتے ہیں کل سے تمام عورتوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا، یا ہم جنس گرائی کو آج کل انسانی حقوق کے نام سے پیش کرتے ہیں، فیمنزم کو عورتوں کے حقوق نسوان کے نام سے پیش کرتے ہیں، بالفرض ہم کل سے قبول کرتے ہیں فیمنزم بھی صحیح ہے، ہم جنس گرائی بھی صحیح ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کل سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ رہیں، تو کیا ہوگا؟ نسل انسانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اسلام کی حکمت سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ بس ہم جنس گرائی در حقیقت نسل انسانی کی تباہی کے باعث ہے۔ فیمنزم در حقیقت
نسل انسانی کے انقراض اور نابودی کے باعث ہے، لہذا اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ جبکہ دنیا میں جو شیطانی تفکر رکھتے ہیں، شیطانی سوچ رکھتے ہیں، وہ فیمنزم کو، ہم جنس گرائی کو انسانی حقوق کے نام سے پیش کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ کوئی کرتا نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں کل سے تمام مرد مرد کے ساتھ رہنا شروع کرے، عورت عورت کے ساتھ رہنا شروع کریں، تو آیا انسان کی نسل باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ انسان کی نسل ختم ہو جائے گی نا۔ بس وہی جو شیطانی سوچ تھی، یہلک الحرث والنسل۔ خب اس کے علاوہ دیکھیں مختلف قسم کے میکروب، آپ کووڈ-19 کے بارے میں ابھی بھی جانتے ہیں، خود انہوں نے ایجاد کیا، کیا کرنے کے لیے؟ انسانوں کی ترقی کے لیے، انسانوں کی آسائش کے لیے نہیں، انسانوں کو قتل عام کرنے کے لیے۔ یہی سورہ اسراء آیت نمبر 62 میں شیطان کی طرف سے نقل کرتے ہیں، لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ احتکن گردن دبانے کو کہتا ہے۔ شیطان نے کہا میں اس آدم کی ذریت کے گردن اور گلا دبا کے سب کو قتل کر دوں گا۔ ابھی دنیا میں مختلف میکروب ایجاد کر کے، مختلف اسلحے ایجاد کر کے، مختلف دوائیاں ایجاد کر کے انسان کشی اور انسان کی تباہی عام ہے۔ تو یہ شیطانی سوچ ہے۔ بس ابلیس کا اسلحہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اسلحہ اس کا وسوسہ ہے، دنیا کی مادی تمدن اور مادی جلووں پر توجہ دینا، مادی وسائل کے ذریعے ترقی اور پیش رفت چاہنا، دنیا میں مادی طاغوتی تمدن کی بنیاد رکھنا، یہ شیطانی اسلحے کی ترتیب ہے۔ پہلے وسوسہ ہے، مادی دنیا کی مادی تمدن کی طرف توجہ فقط، ہاں اسلام اس کے مخالف نہیں ہے، بات ہو رہی ہے صرف مادی تمدن اور مادی جلووں کی طرف توجہ، صرف مادی وسائل کے ذریعے سے ترقی اور پیش رفت، صرف دنیا میں مادی طاغوتی تمدن کی بنیاد جس میں فضائل اور معنویت کی کوئی نام نشان نہ ہو۔ دنیا کے مادی جلوے آپ کی خدمت میں، مادی کا تو مادی جلوے کیا ہے؟ ایک ظاہری جلوے، شکل، اندازہ، آواز، بو، رنگ، تعداد۔ دنیا میں کس چیز کی آج کل مثلا برین جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی شکل خوبصورت ہو، جس کا اندازہ ہو، جس کی آواز اچھی ہو، جس کی بو اچھی ہو، جس کا رنگ خوبصورت ہو، جس کی تعداد زیادہ ہو۔ دو، زور اور طاقت کے جلوے، اسلحہ ہے، طاقت ہے، نظامی ہے، لشکر ہے، جس کی فوج قوی ہو، جس کے انٹیلیجنس کا سسٹم قوی ہو، جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو، اس کو برتری ہے۔ دیکھیے برتری کس کو ہے؟ برتری جس کے پاس اسلحہ ہو، جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو، جس کے فوج مقتدر ہو، جس کے پاس مثلا جاسوسی سسٹم قوی ہو، اس کو برتری ہے، اس کو فضیلت ہے، اس کو فوقیت ہے۔ وہمی اور تخیلاتی جلوے جیسے سحر ہے، سیاسی حربے ہے، چالاکی ہے، چانس ہے، مختلف چیزیں۔ علمی اور واقعی جلوے، سائنسی علوم جیسے میڈیکل اور صنعت کے ذریعے سے، قراردادی اور ثقافتی جلوے، شعر، موسیقی، ریاست، نسل، جنسیات، جھوٹی معنویات، عرفان کاذب، ان کے ذریعے سے مادی تمدن کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مادی جلووں کی نشانیاں، بت جو ہم کہتے ہیں نا معمولاً، یہ بت ظاہری جلووں کی ایک نشانی ہے، یعنی مادی جلوے کی ایک علامت سمجھ لیں، ایک سمپل سمجھ لیں، ایک نمونہ ہے۔ نمرود تاریخ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، نمرود ہے، فرعون ہے، یہ کیا تکرار ہے؟ تو نمرود طاقت کے جلووں کی نشانی ہے۔ نمرود یعنی ایک مادی طاقتوں کے مجموعے کا ایک نام ہے، اسلحہ ہو، طاقت ہو، نظامی لشکر ہو۔ فرعون تخیلاتی جلووں کی نشانی، جس کے پاس سحر ہو، جادو ہو، کرتب ہو۔ 4 یہود بنی اسرائیل علمی جلووں کی نشانی ہے، سائنسی علوم جیسے طب اور صنعت۔ ہاں طب اور صنعت خود بری چیز نہیں ہے، ہاں اس کو استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے، دوسروں پہ حکومت کرنے کے لیے، دوسروں کو لوٹنے کے لیے، دوسروں کو قتل و غارت کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جہالت کی سربراہ ثقافتی جلووں کی نشانی، شعر و موسیقی، ریاست، نسل، جنسیات، جھوٹ، جنوی۔ یہ دیکھیں کبھی ہم ثقافت کے نام سے عجیب غریب چیزوں کا احیاء کرتے ہیں۔ ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، کیا ہے؟
ایسی حرکتیں، ایسی ادائیں، ایسے اعمال، ایسے کردار جو انسان سوز ہے، شرم آور ہے، ان کو ثقافت کے نام سے، ان کو تہذیب کے نام سے پیش کرتے ہیں، جن کے احیاء کی وجہ سے انسانی معاشرے سے حیا ختم ہو جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر سے آپ کہیں رحم دل ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، عفت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ادھر سے آپ ثقافت کے احیاء کے نام سے، کلچر کے احیاء کے نام سے بے حیائی کو رواج دیں گے، انسان سوز واقعات اور کردار اور اداؤں کو رواج دیں گے، تو خود بخود وہ سی بات ختم ہو جائے گی نا۔ یہ واضح سی بات ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں پروردگار عالم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اہل فضائل، بت پرستی، حس پرستی، مادی پرستی، راحت طلبی پر اہل فضائل کو برتری ہے۔ بس ابلیس کے افکار کے بارے میں ہم نے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں بتا دیں تو طاغوتی اشکار تمدن، واضح و روشن تمدن، بتوں کا تمدن، ظاہری جلووں کی بنیاد کی شکل میں، نمرود کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، قوم یہود کی شکل میں، جاہلیت کی شکل میں، یہ سب خوب اس کے مقابل میں یہ ظاہری آشکار طاغوت، اس طاغوت کے مقابل میں آپ کو تاریخ انبیاء اب سمجھ میں آئے گی۔ اس کے مقابل میں کون لوگ تھے؟ تو ان کے مقابل میں پیغمبر پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام، خصوصاً اولو العزم انبیاء میں سے حضرت نوح نبی، بتوں کے ظاہری جلووں کو ناکام کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل نمرود کے عسکری طاقت کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیم بت شکن کو، البتہ یہ تاریخ انبیاء ایک تفصیل طلب موضوع ہے، فعلاً ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، فقط فہرست بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم فرعون کے تخیلاتی اور سحری طاقتوں کو باطل قرار دینے کے لیے اور ان کو ناکام بنانے کے لیے، حضرت عیسیٰ روح اللہ یہودیوں کے علمی اس ابوہت کو، اس علمی روب و دبدبے کو ناکام بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائے، اور جاہلیت کے ثقافتی، شعری اور موسیقی کے جو ثقافت کے نام سے، تہذیب کے نام سے جو چیزیں رائج تھی، ان جلووں کو ناکام بنانے کے لیے محمد عربی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، انشاءاللہ جب بھی آپ کو فرصت ملے گی تو آپ ان کی طرف رجوع کریں، تاریخ انبیاء کو ایک دفعہ غور سے پڑھ لیجئے۔ ویسے تاریخ انبیاء سے ہم آگے گزر جاتے ہیں، حضرت نوح کی تاریخ کے بارے میں، نوح سے کیا ہوا، حضرت ابراہیم، باقی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان سب کے تاریخ قرآن یعنی ان کے تاریخ کو کیسے بیان کرتا ہے، ان کے مقابل میں جو مادی جلوے تھے ان جلووں نے کیا کیا، حضرت یہ انبیاء علیہم السلام کیسے ان مادی اور طاغوتی جلووں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ خلاصہ یہ تاریخ آپ کی خدمت میں، بس تکامل انسان کے تاریخی مراحل میں سے سب سے پہلا نقطہ انبیاء کا زمانہ واضح اور آشکار طاغوتوں کے ساتھ مقابلے کا مرحلہ ہے، جیسے حضرت نوح کے مقابل میں بت پرست ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے مقابل میں نمرود ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے مقابل میں فرعون ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے مقابل میں علمی ابوہت اور علمی روب و دبدبے کے ذریعے سے انحراف کرنے والے قوم بنی اسرائیل ہے، جیسے پیغمبر خدا کے مقابلے میں زبان کے اعتبار سے، شعر و موسیقی کے اعتبار سے سرآمد قبیلہ قریش ہے۔ تو یہ ہو گیا دو حضور ائمہ کا زمانہ، تاریخ بشر کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے انبیاء کا زمانہ، انبیاء کا زمانے میں آشکارا طاغوتوں سے مقابلہ ہے۔ دو حضور ائمہ علیہم السلام، مولا امیر علیہ السلام سے امام حجت ارواحنا لہ الفدا کے عصر غیبت تک مخفی اور پوشیدہ طاغوتوں کے ساتھ مقابلے کا مرحلہ ہے، جس کو ہم منافق کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں، جس میں نفاق کے پردے میں شیطانی سوچ اور شیطانی افکار رکھنے والوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ غیبت کا زمانہ، جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے؟ یہ بہت ہی سخت قسم کا ہے۔ ہمارا مقابلہ
آشکارا اور مخفی طاغوتوں کے یلغار اور ہجوم کا مرحلہ ہے۔ ہم نے دونوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، آشکارا طاغوت سے بھی مقابلہ اور مخفی طاغوت کے ہجوم اور یلغار کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ 4 ظہور کا زمانہ شیاطین اور طاغوتوں کی نابودی کا مرحلہ ہے۔ 5 رجعت کا زمانہ، رجعت میں نفس پر غلبے کا مرحلہ ہے۔ تو یہ تاریخ بشر کا خلاصہ ہے۔ آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔